اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے آنے والے دوست احباب کو آفیشیل سلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ بلا تاخیر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور ان کی پرورش۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے۔ اسی سرزمین پر بھی پہلے انبیاء کرام تشریف لا چکے تھے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں بتائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سابقہ نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر صبح شادی کے وقت مکے میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام عرب میں کسی کا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ یمن کا بادشاہ ابرہم مکہ پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ فوج کے سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے۔ ابرہم کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کر دیا۔ اس کے بہت سے سپاہی بھی ہلاک ہو گئے۔ عرب کا دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دائی کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور وہ اپنے گاؤں لے کر اسے اپنی نگرانی میں پرورش کرتی۔ بچہ کھلی ہوا میں پرورش پاتا۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائی حلیمہ کو حضرت آمنہ کے پاس لے آئی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے پرورش کرنے کی ذمہ داری سنبھالی۔ عبد المطلب آپ کو بہت پیار کرتے تھے اور بہت ہی اچھے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ 2 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا۔ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سمجھدار ہو گئے تو تجارت سفر میں ابو طالب نے اپنے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں بھی چرانے جاتے، اپنے چچا کے گلوں کی رکھوالی بھی کرتے اور چرانے کے لیے جنگل میں بھی لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ کئی تجارتی سفر بھی کیے، خرید و فروخت کے طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ملک شام جایا کرتے تھے۔